तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैब है और मैं आपकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। आज की हमारी स्टोरी जो है वो भी काफ़ी हॉरर होने वाली है। आज की स्टोरी जिन्होंने हमें भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं लाहौर के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। ये बात है गर्मियों की। गर्मियों का मौसम था और हमारे यहाँ एक कल्चर जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली में पाया जाता है कि शदीद गर्मी के मौसम में अक्सर छत के सेहन पर या सेहन में सोया जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामू के यहाँ गया हुआ था। मेरे मामू का घर भी लाहौर में ही मौजूद है और मैं वहाँ पर जाना पसंद करता था। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे मेरे एज फेलो मेरे कज़न्स थे जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी और मैं गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ पे रहकर गुजारना ज़्यादा पसंद करता था। उनके साथ अच्छी दोस्ती थी, गपशप अच्छी लगती थी और वक्त अच्छा गुजर जाता था। तो हर साल की तरह इस साल भी मैं गर्मियों में उनके यहाँ रहने के लिए चला गया। तो वाकया कुछ यूँ है कि उन दिनों में मेरी जो कज़न जो कि मैरिड थी वो भी वहाँ पर रहने आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ और उसका एक छोटा बेटा भी था। हमें पहले से इस बारे में थोड़ा मालूम था कि मेरे मामू के घर की छत पे जो एक आखिरी स्टोर नुमा कमरा है वो थोड़ा सा हॉन्टेड था और उसके अंदर कुछ असरात थे पहले से, और हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से मालूम था और हम अक्सर उस कमरे में जाने से गुरेज किया करते थे। हमारी कोशिश होती थी कि कोई भी ऐसा काम ना ही हो कि हमें उस कमरे में जाना पड़े, और हमारा ज़्यादातर सामान भी उस कमरे में नहीं पड़ा होता था। वहाँ पर कुछ पुरानी घर की चीज़ें ही रखी जाती थी। अब होता यूँ है कि रात का वक्त था और हम सब सेहन में बैठे हुए थे। मेरी कज़न का बेटा जो कि बहुत छोटा था और वो मुसलसल रोए जा रहा था और उसे तंग कर रहा था, जबकि मेरी कज़न की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहती थी कि वो कुछ देर आराम कर ले, और उसके जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी सो चुके थे। वो भी आराम करना चाहती थी क्योंकि उसकी तबीयत नासाज थी, लेकिन बच्चा मुसलसल उसे तंग कर रहा था और रोए जा रहा था। तो मेरी खाला उसे कहती हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको खिला पिला के सुला देती हूँ, तुम जाओ और ऊपर जाके आराम कर। वो इस बात पे एग्री हो जाती है और उसके बाद वो बच्चा मेरी खाला को यानी कि अपनी माँ को पकड़ा कर ऊपर सोने के लिए चली जाती है। अब हम सब इस कोशिश में होते हैं कि हम उस बच्चे को किसी तरह से बहला कर कुछ खिला पिला कर उसको सुला दें, क्योंकि वो बहुत देर से रो रहा था। कुछ टाइम काफ़ी कोशिश करने के बावजूद वो चुप नहीं करता, वो फिर भी रोए जाता है। अब इतने में ऊपर से आवाज़ आती है मेरी कज़न की, और वो आवाज़ देकर मेरी खाला को कहती है कि ये चुप नहीं कर रहा तो आप ऐसा करें, ये वापस मुझे दे दें। मेरी खाला उस बच्चे को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर पहुँचती हैं और वो देखती हैं कि मेरी कज़न जो है वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है। मेरी खाला उसे उठाती हैं और उसे कहती हैं कि अभी तो तुमने मुझे आवाज़ दी थी कि अगर ये चुप नहीं कर रहा तो मुझे दे जाएं, और अब तुम इतनी जल्दी इतनी गहरी नींद कैसे सो गई। तो मेरी कज़न इस बात पे हैरान होकर जवाब देती है कि मैंने तो आपको कोई आवाज़ नहीं दी, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप
مجھے بچہ واپس دے جائیں، میں تو کب سے سو رہی ہوں۔ اور پھر میری خالہ اسے بتاتی ہیں کہ ایسے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس پر میری خالہ، میری کزن اور ہم سب لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر اس وقت وہ بچہ میری کزن نے نہیں مانگا تھا تو پھر وہ کون تھی یا وہ کون تھا جس کی آواز ہمیں سنائی دی تھی اور جس کی آواز بالکل میری کزن جیسی تھی۔ اور اگر اس وقت میری خالہ میری کزن کی آواز سن کر میری کزن کو ہی وہاں موجود سمجھ کر اس کو وہ بچہ پکڑا دیتی تو نہ جانے وہ کون ہوتا اور وہ اس بچے کو کہاں لے جاتا۔ یہی سب چیزیں سوچ کر ہم لوگ کچھ دن تک بہت زیادہ ڈر گئے تھے، کیونکہ چھوٹا بچہ تھا اور اگر وہ ہاتھ سے چلا جاتا تو نہ جانے کس کے ہاتھ لگ جاتا۔ یہ تھی میری سٹوری جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔ جی، تو اگلی سٹوری ہمیں بھیجی ہے طاہا نے ساہیوال سے۔ چلیے سٹوری شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم زہیب، میرا نام طاہا ہے، میرا تعلق ساہیوال سے ہے اور میں آپ کی سٹوریز بڑے شوق سے سنتا ہوں، اور میں آج آپ سے اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ بات 2010 کی ہے، جب میں چھوٹا تھا۔ چھوٹے سے مراد میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور گرمیاں تھیں، اور گرمیوں میں جیسے سب لوگ صحن میں سوتے ہیں تو ہمارا گاؤں کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی رات کو صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے ماحول میں اکثر صحن میں ایک لائن میں چارپائیاں بچھائی جاتی ہیں اور گھر والے سوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور ہم لوگ بھی اسی طرح گرمیوں میں رات کو صحن میں سویا کرتے تھے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ایک رات ایسے پیش آیا کہ میں بھی اپنے صحن میں ایک رات سویا ہوا تھا اپنے بستر پر، اور رات کے ایک پہر میں اچانک سے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت جس نے سفید لباس پہن رکھا ہے، اور وہ میرے بستر کے قریب میرے پاؤں کی سائڈ پر اپوزٹ سائڈ کی طرف منہ کر کے، یعنی وہ میرے پاؤں کی طرف اس طرح سے تھی کہ اس کا منہ میرے پاؤں کے اپوزٹ سائڈ تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیک مجھے نظر آ رہی تھی اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اور وہ جیسے بندہ چونکڑی مار کر بیٹھتا ہے یا زمین پر بیٹھتا ہے، وہ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپیرنس کچھ ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری نانی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری نانی امی کو گزرے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، اور 6 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ تو میں جب اس عورت کو وہاں پہ دیکھتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری نانی ہے، تو اچانک سے میرے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری نانی تو اب موجود نہیں ہے اس دنیا میں، تو یہ میری نانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ میری نانی نہیں ہے تو پھر یہ عورت کون ہے جو اتنی رات کو میرے پاؤں کے پاس اس طرح سے بیٹھی ہے؟ ابھی میں یہ چیز سوچ ہی رہا ہوتا ہوں کہ وہ اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اور میں فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ظاہر ہے میں اس وقت ڈر چکا تھا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بالکل لیفٹ سائڈ پر میری سسٹر جو کہ اپنے بستر پر سو رہی ہے، وہ عورت اس کے بالکل اوپر اس کے سینے پر بیٹھی ہے اور وہ زور سے اس کا گلا دبا رہی ہے۔ اور میری بہن جو کہ نیند میں ہے، اور جب وہ عورت اس کا گلا دباتی ہے تو میری بہن ایک بہت ہی بھاری اور عجیب سی آواز میں زور زور سے چیخنے لگ جاتی ہے،
جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں اور میں بہت زور زور سے شور مچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے سب گھر والے اٹھ جاتے ہیں، اور جب لائٹس آن کی جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ عورت کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور میری بہن جو کہ ابھی تک نیند میں تھی، ہم اس کو اٹھاتے ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیا ہوا، تم ایسی آواز میں کیوں چلا رہی تھی؟ تو اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اور وہ بس یہی کہتی ہے کہ میں تو سو رہی تھی۔ لیکن اگلے دن میری بہن کو اتنا زیادہ بخار ہو جاتا ہے کہ 3 4 دن تک اسے وہ بخار رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم دونوں بہن بھائی رات میں ڈرتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو یہ سٹوری بتا رہا ہوں اور ابھی بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ وہ منظر اتنا زیادہ خوفناک تھا، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی تھی ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ تھی میری کہانی جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ جی، تو یہ تھی آج کی 2 سٹوریز جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اسی طرح سے مزید اچھی اچھی سٹوریز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اور آپ بھی اگر اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری میں اپنے چینل پر لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو آپ اپنی سٹوریز مجھے میرے ای میل ایڈریس پر اور واٹس ایپ نمبر پر مجھے بھیج سکتے ہیں، جو کہ ڈسکرپشن میں مینشن ہے۔ آپ اپنی سٹوری مجھے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپ اپنی سٹوری مجھے واٹس ایپ پہ وائس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، ہو سکتا ہے اگلی سٹوری آپ کی ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔